إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ويضع به آخرين وكما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم. ایک بار پھر اللہ نے ہمیں رمضان کی سعادت عطا فرمائی اور تراویحوں میں اللہ نے قرآن کریم سننے کا موقع عطا کیا. قرآن کریم کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے. پہلا حق ہے قرآن کریم کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس پر یقین رکھنا. اور دوسرا حق ہے اس کے درست طریقے سے الفاظ کی ادائیگی. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اس سے مراد تلاوت قرآن کریم کہ الفاظ کی ادائیگی انسان صحیح طریقے سے کرے. دوسرا حق ہے تعلیم کتاب، قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنا. موجودہ حالات میں گزشتہ 2-2.5 مہینوں سے تقریباً سب فارغ گھروں میں ہیں اور ہر آدمی کے پاس وقت ہی وقت ہے. یہ وقت ہمارا کہاں جا رہا ہے، کس چیز میں ہم اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، مردوں کا وقت کہاں جا رہا ہے، مستورات کا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے حوالے سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں. ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، وہ نعمتیں ضائع کر دی جاتی ہیں. ایک ہے فارغ وقت کی نعمت اور ایک ہے صحت کی نعمت. اللہ نے گزشتہ 2 مہینوں سے بہت زیادہ وقت ہمیں دیا. ہم نے چاہا مسجد جائیں نہیں جا سکتے، ہم نے چاہا کاروبار پہ جائیں نہیں جا سکتے، لیکن یہ چاہت ہمارے قرآن کے حوالے سے نہیں رہی کہ چلیے میں جب یہ تلاوت کر رہا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد اللہ نے کیا پیغام ہمیں دیا ہے، کیا اللہ کا میسج ہے، اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے. بندہ اس طرف نہیں آتا،
تلاوت کر لیتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن وہ کیا ہے اس سے ہم بے خبر ہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، ایک شخص ہے، وہ کسی ادارے میں ملازم ہے، کام کر رہا ہے، ادارے کی طرف سے اگر اس کے نام ایک لیٹر آتا ہے، خط آتا ہے، اور وہ لیٹر ایسی زبان میں ہو جو یہ نہیں سمجھتا، ایک آدمی ہے وہ انگلش پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ انگلش کیا ہے، انگریزی کیا ہے، اس کے نام لیٹر آتا ہے انگلش کے اندر، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس سے غافل نہیں رہتا، وہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جب تک وہ اس کو سمجھ نہیں لیتا، رات کو اس کو نیند نہیں آتی، وہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا پیغام دیا، عربی زبان میں ہے، عربی لغت میں ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیغام ہمارے بہتری کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ پیغام کیا ہے ہم اس سے بالکل بے خبر، بالکل غافل۔ قرآن کریم کا جو پہلا حق ہے ایمان، دوسرا حق ہے اس کے الفاظ ٹھیک طریقے سے ادا کرنا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قرأ طٰہ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا نظام بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہ کی تلاوت فرمائی، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فلما سمعت الملائکہ، جب ملائک نے، فرشتوں نے یہ تلاوت سنی اور اللہ کی آواز میں سنی، تو فرشتے کہنے لگے، طوبیٰ لأمت ينزل هذا علیہا، خوشخبری ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے جس امت پر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ وہ کون سی امت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کے میں اور آپ افراد ہیں۔ اللہ نے اس امت کو یہ عظیم سعادت بخشی کہ قرآن کریم کو دیا۔ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، خوشخبری اور بشارت ان زبانوں کے لیے کہ جو زبانیں اس کی تلاوت کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ کتاب دی اور فرشتے ہمیں بشارت دے رہے ہیں کہ وہ زبانیں انسانوں کی بڑی خوش قسمت زبانیں ہیں جو اس کی تلاوت کریں۔ طوبیٰ بشارت اور خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جو سینے اس کلام پاک کو اپنے اندر محفوظ کریں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، کائنات کے اندر دیکھیں، کتنی مضبوط چیزیں، کتنی سخت چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے حفاظت کے لیے کمزور انسان کا انتخاب کیا۔ ایک 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ مکمل قرآن کریم اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان مبارک کا مہینہ، وہ مہینے کے اندر قرآن کریم کو اتارا، اور کس مقصد کے لیے؟ اس کا بنیادی موضوع مقصد ہے ھدی للناس، انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کو ہدایت کے راستے پر ڈالنا، اور یہی وہ ہدایت ہے جس کے بارے میں ہم صبح سے لے کر شام تک نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ یا اللہ ہمیں بتائیے، سیدھے راستے پہ ہمیں چلائیے۔ تو قرآن کریم کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو ہدایت دینا۔
اب یہ ہدایت لوگوں کو کیوں نہیں مل رہی؟ ایک آدمی صرف کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا، لیکن ایک شخص التحیات پڑھ رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ التحیات ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ کبھی آج تک سوچے گی میں التحیات پڑھ رہا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور میں سنتوں میں بھی پڑھ رہا ہوں، نوافل میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں واجبات میں بھی پڑھ رہا ہوں، فرق، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے ایک بندہ کہتا ہے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، مطلب کا پتہ نہیں ہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، فارغ وقت، بیماری، سفر، حضر، گھر، خوشی، غم، کبھی اس طرف نہیں آتے کہ چلیے اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر کے پڑھ لیں۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوا، کہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے بہت برکتوں والی کتاب ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو دیکھنا باعث برکت ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا باعث برکت ہے۔ لیکن خود اللہ کہہ رہے ہیں، علماء کی بات نہیں ہے، ججز کی بات نہیں ہے، وکلاء کی بات نہیں ہے، کسی عام معاشرے کے فرد کی بات نہیں ہے، اللہ نے کہا فاتبعوا، اس کی اتباع کرو۔ اب اتباع کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم سمجھ میں تو آئے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ سورہ بقرہ اگر ایک شخص نے سمجھ کر کے پڑھ لی، یوں سمجھیے گا کہ 70% قرآن کریم کو وہ بندہ سمجھ جائے گا۔ مستورات کو چاہیے کہ سورہ نساء پڑھیں، سمجھ کر گئے۔ مستورات خواتین کو چاہیے سورہ نور پڑھیں۔ مستورات کو چاہیے کہ سورہ احزاب کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ وہاں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق خواتین مستورات کے ساتھ ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ حق ہے تلاوت ٹھیک طریقے سے ہو، اور تلاوت کے علاوہ تعلیمی کتاب جس کو قرآن نے بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ نبی آخر زمان جو آئیں گے ان کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دے۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کے حقوق ادا کروں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں ادا کروں، تو کہاں سے اس کو رہنمائی ملے گی؟ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنا شروع کر دے، سارے والدین کے حقوق اللہ نے بیان فرمائے۔ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں میراث کے حوالے سے قرآن کریم سے رہنمائی لوں، کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کا ترکہ، اس کی وراثت، اس کی جائیداد کس طریقے سے تقسیم ہوگی، اس کے اندر ورثاء کون کون ہیں، خواتین کا بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے اصول اور ضابطے بہت واضح طریقے سے بیان فرمائے۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے تجارت کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے قرآن کریم سے رہنمائی ملے، اسے چاہیے سورہ بقرہ کا آخری جو حصہ ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھت پڑھت کے حوالے سے سب سے بڑی آیت اتاری ہے کہ جب دو آدمی آپس میں معاملہ کریں کس طریقے سے وہ کریں۔ تو قرآن کریم کے اندر مکمل حقوق، قاعدے، ضابطے، اصول، ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے مسلمانوں کی کہ عمریں گزر جاتی ہیں اور ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ میری زبان پہ ہے سبحان ربی العظیم، میری زبان پر، آپ کی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم رکوع میں جاتے ہیں، کہتے ہیں سر اٹھاتے ہوئے کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کہ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ کے حمد کی تعریف کی۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے حمد کا حق ادا کر رہا ہوں؟ یہ انسان جب نماز کے اندر کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، برسوں سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو صرف آخری 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں،
خواتین کے ساتھ یہ مسائل زیادہ رہتے ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ گھروں میں مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں، کسی نے بندشیں کر دی ہیں۔ میں اور آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں، سورہ فلق کو، اس میں اندر موجود ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ یہ کیا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نفاسات سے کیا مراد ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ ہے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں، اس کا ترجمہ تو ہر آدمی کو آنا چاہیے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر جیسے عظیم نعمت سے نوازا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے نماز اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے اور آپ نے قربانی کرنی ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لوگ آپ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، تو اللہ نے فرمایا جو کہنے والے ہیں ان کے نسلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی نسل چلے گی۔ تو کم از کم ترجمہ اس کے حوالے سے انسان سوچے۔ وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہے، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ مستورات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مرد حضرات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔